اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے اذن بالتنوین اور اذن بالنون میں فرق کے بارے میں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صفات الاسلام سبسکرائب نہ کیا ہو، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والی اسلامک ویڈیوز اور جو ہمارے چینل پر ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ جی تو اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کب اسم ہوگا اور کب حرف ہوگا۔ یہ اسم ہوگا اس صورت میں کہ جب یہ بمعنی حین ہوگا، حرف ہوگا اس صورت میں کہ جب یہ مفاجآت اچانک کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، اور اس جو ہے یہ بینہ اور بینما کے بعد واقع ہو، اور دونوں کی مثالیں اسم ہونے کی مثال بھی اور حرف کی مثال بھی سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے اذا کے بارے میں۔ تو اذا جو ہے یہ اسم ہوگا اس صورت میں کہ جب یہ حین ظرفیہ کے معنی میں ہو، اور اسم ہوگا اس صورت میں، دوسری جو صورت ہے اس کی، کہ جب یہ شرط کے معنی پر دلالت کرے، اور اسم ہوگا کہ جب یہ جملے کی ابتدا میں واقع ہو، اور حرف ہونے کی اس کی صورت یہ ہے کہ جب یہ مفاجآت پر دلالت کرے، اور اذا جو ہے یہ مفاجآت پر کسی کام کے اچانک واقع ہونے پر دلالت نہیں کرتا، مگر تب کہ جب اس کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو۔ اور اس کی مثالیں جو ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہیں، تو اسم کی صورتیں جو تین تھیں کہ جب یہ حین کا معنی میں واقع ہو، پہلی صورت اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسری صورت تھی کہ جب یہ شرط کے معنی پر دلالت کرے، من شر حاسد اذا حسد، اور تیسری جو تھی وہ یہ کہ جب یہ جو جملے کی ابتدا میں واقع ہو، اذا الشمس کورت، تو اس صورت میں جملے کی ابتدا میں واقع ہے۔ اور اذا جب حرف واقع ہو تو اس صورت کی مثال بھی آپ کے سامنے موجود ہے، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اذ اور اذا میں مکمل ان کی وضاحت ہو چکی ہے، ان میں بحث کر چکے ہیں ہم، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اذن بالتنوین اور اذن بالنون میں فرق کے بارے میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔